بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری اثنا عشری سے کسی نے سوال کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے اس کے جواب میں ایک روایت تفسیر تبری کی پڑھی، اس سے پہلے ایک اور روایت پڑھی، لیکن اس سے اس کا مقصود جو کامل طور پر حاصل نہیں ہوا، تو اس نے تفسیر تبری میں جو روایت منفرد ہے، امام تبری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو پڑھ کے اس میں معنوی تعریف کی اور اس میں اپنی طرف سے جو اضافہ اس نے کیا سو کیا۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ روایت کہ جو اس نے ذکر کی ہے تفسیر تبری کے حوالے سے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شریف میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت امام تبری نے ذکر کی ہے اس میں وہ منفرد ہیں، ان کے علاوہ کسی نے بھی یہ روایت ذکر نہیں کی جس میں یہ ہے کہ فوقع فی صدر عمر شیء فعرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلك فی وجہہ قال فضرب صدری وقال ابعد شیطانا قالها ثلاثہ۔ اب اس میں جو اس کا مقصود تھا، اس میں ابعد شیطانا جو لفظ تھا اس پر اس نے زور دیا، اور 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارنا، اس کو اس نے موضوع سخن بنایا اور اپنی جو خوب سی باطنی تھی اس کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ان کو گالی دی، ہو گیا جھگڑا ہو گیا نا، عمر نے اس کو گالی دیا، کچھ کیا ہے۔ حالانکہ جو روایت امام تبری نے ذکر کی ہے اس میں بھی گالی کے الفاظ نہیں ہیں، اور جو روایت جو دوسری کتابوں میں ہے اس میں بھی گالی کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، کہیں بھی لفظ نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دی۔ ہاں کذبتا ضرور کہا آپ نے۔ اب وہ کذبتا کس معنی میں ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو جھوٹا کہنا تو یہ بھی گالی ہے، تو کذبتا کس معنی میں، یہ بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی قرات کو سنا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال کیوں آیا؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی روایت کو ذکر کر کے جو باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے فضائل قرآن میں کہ باب انزل القرآن علی 7 احرف، اس میں جو حدیث پاک نمبر ہے 4992، اس کی شرح میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جلال کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ وکان عمر شدیداً فی الامر بالمعروف، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف میں بہت زیادہ سخت تھے، وفعل ذلك عن اجتہاد منہ لظنہ ان ہشاما خالف الصواب، اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور ان کا گمان یہ تھا کہ جو ہشام ہے کہ جو قرات کر رہے تھے انہوں نے ثواب کے خلاف کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس وجہ سے جلال کیا کہ ان کی طبیعت میں امر بالمعروف اس کی شدت ہوا کرتی تھی، شدت کے پیش نظر انہوں نے جلال کیا، اور جو ہشام تھے ان کو اس پر توبیخ کی انہوں نے۔ تو فرماتے وَلِهَذَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی وسلم بل قال له ارسلہ، اور آپ نے ان کی بات کو جھٹلایا نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال فرمایا، گالی نہیں دی۔ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے گالی دی، برا بھلا کہا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی کذب بیانی ہے۔ پھر جو روایت میں الفاظ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبتا کہ تو نے جھوٹ کہا، یہ معنی یہ مراد لیتا ہے۔ اب کذبتا میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بیان فرماتے کہ فیہ اطلاق ذلک علی غلبۃ الظن او المراد بقولہ کذبتا ای اخطأت، فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے غلبہ ظن پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ عربی کلام میں بسا اوقات جو کذبتا ہے یہ اخطأت کے معنی میں بولا جاتا ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے کذبتا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تو نے خطا کی، تو لہٰذا یہاں سے مراد ان کا یہ تھا کہ تو نے خطا کی۔ اور آپ نے اگر یہ بات کی جائے کہ ٹھیک ہے کذب سے اخطأت مراد لے لیا جائے، تو پھر انہوں نے خطا کیسے کی جبکہ انہوں نے تو قرات سے ہی پڑھی تھی؟ اس کی آگے وجہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سختی اس وجہ سے کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر خشیت طاری ہوئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو قرات پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں وہ متقین تھے، وہ قرات ان کو ازبر تھی، بخلاف ان کے کہ کیونکہ ہشام جو ہیں وہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے،
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ہجرت کر کے گئے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرات کو سنا، اور آپ کے گمان میں یہ تھا کہ شام نے چونکہ فتح کے بعد یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات سنی ہے، تو لہٰذا ان سے ہو سکتا ہے غلطی واقع ہو گئی ہو، تو اس وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا اس کا جو سیاق و سباق تھا روایت کا، وہ سارے کا سارا یہ سیاق و سباق تھا، اس میں نہ تو گالی کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کا ذکر ہے کہ جس کو خلاف شرع کہا جائے، تو لہٰذا یہ اپنی طرف سے کہہ دینا کہ گالی گلوچ کیا اور لڑائی کی، یہ ساری اس کی اپنی خوب سے بات نہیں ہے جو اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کے جو جتنے بھی پیروکار ہیں یا اس کے ملتے جلتے جو آج کل فتنے ہیں، سب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بغض ہے، لہٰذا یہ اس کا سیاق و سباق یہ تھا۔ اب یہ کہ اس روایت کے آخر میں، یہ تفسیر طبری میں جو روایت ہے اس کے آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال یا عمر ان القرآن کلہ ثواب ما لم تجعل رحمتا عذابا او عذابا رحمہ۔ اب یہاں سے اس نے یہ کہا کہ اے عمر، قرآن تو سارے کا سارا ثواب ہے، لہذا تو رحمت کو عذاب نہ بنا یا عذاب کو رحمت نہ بنا۔ اب اس کی یہاں پر معنی تعریف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو علم نہیں ہے لغت کا، یا اس کو جو حرف لم ہے جب یہ مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ کس معنی میں اس کا معنی کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، تو لہٰذا اس کی خوب سے بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ معنی کیا کہ معاذ اللہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبیخ فرما رہے ہیں کہ تو رحمت کو عذاب نہ بنا۔ ابھی اس کی اپنی خوب سے بات نہیں ہے، جبکہ معنی یہ ہے کہ ما لم تجعل رحمتا عذابا او عذابا رحمہ، کہ اے عمر، قرآن سارے کا سارا ثواب ہے جب تک کہ اس کی رحمت کو عذاب یا عذاب کو رحمت نہ بنایا جائے۔ تو لم تجعل، جب تجعل فعل مضارع ہے، جب مضارع پر حرف لم داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ ہو تو اس کا ماضی میں ذکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو علم ہے اس بات کا، جان بوجھ کر اس نے معنوی تعریف کی ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبیخ فرمائی کہ تو رحمت کو عذاب نہ بنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جس بات پہ اس نے زور دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے یہ آیت اس طرح نہیں پڑھی؟ فرمایا بلا کیوں نہیں؟ تو قال فوقع فی صدر عمر شیء، تو کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں کوئی چیز آ گئی۔ اب اس سے آگے یہ اپنا خود تبصرہ کرتا ہے، یہ اثنا عشری تبصرہ کر کے کہتا ہے کہ ان کے دل میں معاذ اللہ نقل کفر نباشی یہ بات آ گئی کہ یہ کیسے نبی ہے، مجھے اور طرح پڑھاتے ہیں، اس کو اور طرح پڑھاتے ہیں، یہ کیسا نبی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو اس کی اپنی معنوی تعریف ہے۔ فوقع فی صدر عمر وفی صدر عمر شیء، تو عمر کے دل میں کوئی ایک بات آ گئی، وہ آ گئی نا شک ہو گیا کہ پیغمبر یہ کیسے پیغمبر ہے، ایک آیت کسی کو اور طرح سے سنایا، مجھے دوسری طرح سنایا۔ اچھا، فعرف، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ عمر کے دل میں شک پڑ رہی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہی نہیں ہو سکتا نا شک، وہی اس کو شک ہو گیا عمر کو، یہ اس کے چہرے پہ۔ کسی بھی روایت میں جو روایت بخاری شریف میں ہے یا جس روایت سے اس نے استدلال کیا ہے، اور یہ اکثر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر استدلال کے ذریعے حکم صادر کرتا ہے، حالانکہ کوئی اگر جیسا یہ اکثر بکتا ہے اس بات پر کہ وہ مومن نہیں تھے، معاذ اللہ ان پر کفر کا اطلاق کرتا ہے، تو اس شخص کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ اگر کسی پر کفر کا اطلاق ہو تو اس کے لیے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، استدلال کے ذریعے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ اپنے گمان میں آیات کا استدلال کرتا رہتا ہے، حدیث کا روایات کا استدلال کر کے اگر اسے کہا کہ قطعی کوئی دلیل دے کہ جو کفر پر ہوتی ہے، جو عام مسلمان ہو اس کے کفر کو بھی ایک ظن کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر شیخین، تو لہٰذا یہ ان کا خوب سے بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے لگا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ ایسی بات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی بات ہے یہ تو اس وقت کسی کو پتہ چلے کہ جب وہ اس کا اظہار کریں۔ اب آگیا فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فی وجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے پہچان لیا۔ اب یہاں پر دو ہی ذاتیں ہیں، ایک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں معاذ اللہ یہ خیال آیا تو کسی کو تب پتہ چلے جب انہوں نے کسی کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہو، حالانکہ کسی روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے پہچان لیا۔
اب دوسری شخصیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عمر کے دل میں یہ بات تھی جو میں نے چہرے سے پڑھ لی, کسی صحابی کو یہ فرمایا, آپ نے بھی کسی کو یہ نہیں فرمایا. تو لہٰذا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو دلی کیفیت ہے وہ بھی کسی کو ظاہر نہیں ہے, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو ظاہر نہیں فرمایا, تو پھر اس اثنا عشری کو 14ویں صدی 15ویں صدی میں کیسے پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں یہ بات تھی؟ تو لہٰذا یہ اپنی طرف سے اس کا الزام ہے جو ظاہر کرتا ہے اس کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یہود کی جو پیداوار ہیں, یہ جو اثنا عشری, ان کے دل میں عمر فاروق اور شیخین کا کتنا بغض ہے کہ اپنی طرف سے باتیں نکالتے ہیں. اب آخر میں جو اس نے یہ کہا, فضرب صدری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا. وقال ابعد شیطانہ قالہا ثلاثہ, تو ابعد شیطانہ کا 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابعد شیطانہ قالہا ثلاثہ, یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اب یہاں پر یہ اپنے خوب سے باطنی کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تو شیطان نہیں آ سکتا تھا, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان دور ہو, تو وہ معاذ اللہ کون سا شیطان تھا؟ آگے سے یہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہے, وہ جیسے اب اس کی مثال میں کیا دوں اس خبیث کے لیے, تو کھسیانی ہنسی ہنس کر کہتا ہے کہ وہ شیطان تو ان کے قریب نہیں آ سکتا, تو معاذ اس شیطان سے پھر مراد کیا ہے؟ تو یہ اپنی لا یعنی گفتگو اس پر کرتا ہے, اس پر کیا کلام کریں. اب یہ ابعید شیطانہ میں جو ڈنڈی مارتا ہے, جو ابعید شیطان ہے, ابعید صیغہ واحد امر ہے, اس میں ان تضمیر پوشیدہ ہوتی, شیطاناً مفعول ہے. اب ابعید شیطانہ, ابعید ہے اکرم یکرم سے, اس میں امر آتا ہے اکرم, اس کا معنی ہوتا ہے کہ تو عزت کر. تو جب ابعید ہوگا تو ابعید کا معنی ہے تو دور کر, کس کو؟ شیطان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا ابعید شیطانہ, اے عمر شیطان کو دور کر. آپ یہ نہیں فرما رہے کہ شیطان دور ہو, نہ اس کا یہ معنی بنتا ہے. ابعید شیطانہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ تو شیطان کو دور کر. جیسے دعا کی جاتی ہے اللہم ابعد عنی, الہی تو مجھ سے دور کر. آگے منافق ہے, کافر ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, شیطان ہے, جو بھی ہے, الہی تو شیطان کو مجھ سے دور کر, الہی تو منافق کو مجھ سے دور کر, فاسق فاجر کو کافر کو مجھ سے دور کر, اثنا عشری کو مجھ سے دور کر, کیونکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں. تو یہاں پر خدا تعالیٰ سے جب دعا کی جائے کہ اللہم ابعد عنی, تو معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ معاذ اللہ دور ہو, ایسا تو نہیں کہا جائے گا نا, بلکہ یہ کہا جائے گا اللہم ابعد عنی, الہی مجھ سے دور فرما. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابعد شیطانہ, اے عمر شیطان کو دور کر. اب یہاں پر اس میں اگر تھوڑی بہت عقل ہو تو یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ چلیں اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو ابعد شیطانہ, شیطان کو دور کر, دور جو ہے یہ نزدیک کی ضد ہے, قرب کی ضد ہے. تو اگر یہ کہا کہ دور کر تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ شیطان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا. تو لہٰذا وہ حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے, لہٰذا وہ روایت تو باطل ہو گئی. حالانکہ وہ روایت بھی درجہ حسن کی ہے جو سنن ترمذی شریف کی ہے. تو یہ بھی درجہ حسن کی ہے جو امام طبری نے ذکر کی, اس میں ان کا تفرد ہے اس روایت میں, جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی ذکر فرماتے ہیں. اب قرب اور بود, بود کیا ہے, قرب کیا ہے؟ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس میں قرب کے کئی مراتب جو ہوتے ہیں اس میں مراد ہوتے ہیں. جیسے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ قرب کے کون کون سے مرتبے ہوتے ہیں, اس کی ایک میں مثال ذکر کر دیتا ہوں. قرب اور بعید, اس میں بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لفظ ایک شے کے لیے ایک لفظ بول دیا جاتا ہے لیکن اس میں اس کے کئی حالتیں اور کئی جہتیں مراد ہوتی ہیں. جیسے ایک دن ہے اس میں 12 ساعتیں ہیں, اسی طرح ایک رات ہے اس میں 12 ساعتیں ہیں. اسی طرح اول اللیل میں اگر کوئی رات بول دے تو صبح طلوع فجر تک لفظ رات کا ہی اطلاق ہوتا ہے, حالانکہ اس میں 12 ساعتیں ہیں اور ہر ساعت اس کا الگ مقام ہے اور اس کے طلوع اور غروب کا الگ وقت ہے. اسی طرح جو دن ہے, اگر کوئی دن میں سورج طلوع کے وقت لفظ دن بولتا ہے تو سورج کے غروب ہونے تک لفظ دن ہی اس پر بولا جاتا ہے, جبکہ اس میں 12 ساعتیں ہیں, ہر ایک کے طلوع و غروب کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا وقت ہے. لہذا ساعات النہار جو ہیں یہ جو 12 ساعتیں ہیں, الشروق ثم البکور ثم الغدوہ ثم الضحیٰ ثم الحاجرہ ثم الظہیرہ ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم العصیر ثم العشی ثم الغروب. اب یہ 12 ساعتیں ہیں.
اب ان 12 ساعتوں میں سے کوئی کسی بھی ساتھ میں دن بول دے تو اس سے مراد دن ہی ہوتا ہے، رات مراد نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دن رات کا الٹ ہے۔ تو لہذا جب لفظ دن بولا تو اس کی الگ الگ ساعتیں، الگ الگ مقام ہیں کہ ایک وقت میں وہ ساعت شروع ہوگی اور اپنا وقت پورا کر کے پھر جو اگلی ساعت شروع ہوگی اس کے کنارے کے ساتھ اس کا اختتام ہے، پھر جو شروع ہوگی اس کا جو ابتدا ہے وہ اس کے اختتام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کا اختتام اگلے کی ابتدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح 12 مقام ہے۔ اسی طرح جو ساعات اللیل ہیں وہ بھی 12 ہیں، اس میں شفق ہے، ثم الغسق ہے، ثم العتم ہے، ثم صدفہ، ثم الفحمہ، ثم الزلفہ، ثم البحرہ، ثم سحر، ثم الفجر، ثم صبح، ثم صباح۔ یہ 12 ساعتیں رات کی ہیں۔ اب جو رات کے یعنی کہ غروب کے وقت جو لفظ بول دے، جیسے جو شفق ہے کہ جب سیاہ ہو جائے آسمان، جو سرمئی اندھیرا ہوتا ہے، مغرب کے بعد جب وہ غائب ہو جائے تو اس وقت رات کا اطلاق ہو جاتا ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس وقت شفق سے لے کر آگے جو بھی لفظ بولا جائے گا 12 ساعتوں میں وہ سارا رات پر ہی بولا جائے گا اور اس کا اختتام اگلے کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو لہٰذا مقام 12 ہیں لیکن لفظ ایک بولا جاتا ہے۔ دن کے مقام 12 ہیں لیکن لفظ ایک بولا جاتا ہے، نہار یا نہر، اور اسی طرح دن کا لفظ کے اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح رات ایک لفظ ایک ہے لیکن اس میں ساعتیں 12 ہیں، مقامات الگ الگ ہیں، لیکن لفظ لیل بولا جاتا ہے۔ جب لفظ لیل بولا تو ہر جو ساعت ہے وہ ساری کی ساری لفظ لیل میں شمار ہو جائے گی۔ اسی طرح جو قرب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اب جب شیطان بھاگتا ہے تو اس کی حد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اگر ہو تو اس کی جو حد ہے وہ آپ کے سائے تک ہے۔ اب شیطان اگر اس سائے سے قریب آنا چاہے، اور وہ یہ وہم نہیں تھا کہ جیسا یہ کفری آباد کی طرف کہتا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے پہچان لیا۔ اب ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی یا کیسا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ ابعد شیطانہ، کہ شیطان کو دور کر، اس سے مراد یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، کیونکہ ابعد شیطانہ، شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے بعد پھر وہ گرفت کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی پر گرفت کرے، وہ تو عام مسلمان جو عام انسان ہے اس پر بغیر وسوسے کے گرفت نہیں کر سکتا، تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوں ان پر وسوسہ ڈالے بغیر کیسے گرفت کر سکتا ہے؟ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے سے پہچانا۔ اب جو اس کی حد تھی کہ جہاں تک شیطان نے رہنا تھا، جب اس نے اس سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مطہر پر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا ابعد شیطانہ، کہ عمر شیطان کو دور کر۔ اب جب شیطان کو دور کر دیا اس کی حد سے پہلے ہی، اب یہاں پر لفظ دور اور لفظ قرب، اس کا جو متضاد ہے اس کے اعتبار سے بھی اگر شمار کیا جائے تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ جیسے ایک لفظ لیل بولا جاتا ہے اس میں 12 ساعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جب آپ نے فرمایا ابعد شیطانہ، دور کر، تو جب دور کہا تو اس وقت بھی حد مراد ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ تو ابعد شیطان یعنی دور رکھ، اور دور رکھ اس کو وسوسہ نہ ڈالنے دے۔ تو لہٰذا یہ جو اثنا عشری اللہ یاری ہے، یہ اس طرح کے ہی وسوسے ڈالتا ہے، اور اس طرح کے وسوسے ڈال کر جو شیطانی کام ہے وہ کرتا رہتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ یہ بالخصوص فتنے ہیں کہ جو ملک پاکستان میں خصوصی طور پر رکھے گئے ہیں، تاکہ عین اس وقت کے جب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا، عین اس وقت کے جب مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے، یہ سیدھے شیخین پر بھونکنا شروع ہو گئے، ان کے ایمان کا ترازو انہوں نے پکڑا ہوا ہے ناپنے کے لیے کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ تو لہٰذا یہ فتنے ہیں، یہ 3-4 جو پاکستان میں بالخصوص ہیں، ان کو اسی وقت کے لیے رکھا گیا تاکہ یہ جو علماء ہے وہ اسی طرف لگ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، اور یہ اسی طرف لگ رہے ہیں اوپر والی سوچ نہ جائے۔ تو لہٰذا عوام الناس اس فتنے سے بچیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔